تو سب سے پہلے تو اسی بات پر ہی بات کر لیتے ہیں عمران صاحب، پی ایم ایل این میں 2 بیانیوں کی جو تقسیم تھی اس پر ہم بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر جو کنسنسس تھا وہ اس بات پر ہوتا تھا کہ یہ بائی اسٹریٹجی ایسا ہے کہ آپ یوں کریں اور ہم یوں کریں، لیکن کیا اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی میں ڈفرینس ہے یہ حقیقتاً ایک اختلاف میں بدل چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ، ایک بات کو ہم کافی دفعہ کئی سالوں سے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی سیاست کرتی رہی ہے، لیکن ہر چیز کی نا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کی ایکسپائری ڈیٹ نہ ہو۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پالیسی کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے۔ وہ اب آپ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ چچا اور بھتیجی میں لڑائی ہے یا دونوں بھائیوں میں لڑائی ہے، لیکن یہ ہے ضرور کہ اختلاف رائے ضرور موجود ہے چچا اور بھتیجی میں۔ ابھی آپ انٹرو میں جو بات کر رہی تھی، جس چیز کا ذکر کر رہی تھی، اس آزاد کشمیر کی الیکشن کمپین کا، تو الیکشن کمپین ہو یا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، اصل میں دیکھیں ڈیفرنس ہے بیانیے کا۔ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ مفاہمت کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں اور کمپین ساری ہوئی ہے مزاحمتی بیانیے پہ۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس وقت ضرورت ہے کہ اس نے اپنی احتجاجی سیاست کو کس طرح سے انتخابی سیاست میں بدلنا ہے۔ اصل مسئلہ مسلم لیگ نون کو سب سے بڑا چیلنج کہہ لیں، سب سے بڑا مسئلہ کہہ لیں، ان کے لیے سب سے بڑا جو $1 ملین کویسچن کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ آپ نے احتجاجی سیاست سے انتخابی سیاست کی طرف کیسے جانا ہے۔ اب یہ الیکشن جو ہیں کشمیر کا ہو یا خاص طور پہ سیالکوٹ کا، اب سیالکوٹ کے الیکشن میں آپ کو ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سیالکوٹ ایک سینٹرل پنجاب کا وہ شہر ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون کا الیکشن ہارنا واقعی پریشان کن ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ایک ایسی سیٹ جو وریو خاندان کی سیٹ تھی، جو 85 سے وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، اور ہمیشہ وہاں پہ ان کا بڑا معاملہ ٹھیک رہا ہے، اس لیے اس سیٹ پہ پھر ہار جانا ان کے لیے مزید بھی پریشان۔ میں اس پہ بھی آتی ہوں آپ کی طرف کہ کیوں آپ کے خیال سے وہ، اور اس کی کیا ریزنز ہیں، لیکن پہلے چونکہ بیانی کی بات ہو رہی ہے تو میں لالی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لالی صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا جو گیم چل رہا تھا اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے؟ اور اگر آ گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں ڈیٹ آ گئی ایسی؟ دیکھیے، بالکل زبیر صاحب نے صحیح کہا تھا، کمپلیٹ ڈویژن اور کنفیوژن ہے، مگر یہ اب بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کا جو رول ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مریم بیڈ کاپ نہیں، اب روگ کاپ کھیل رہی ہے، اس لیے اس کو خاصا نقصان ہوا ہے۔ دوسری بات، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو جان بوجھ کے ہارنا چاہتے تھے الیکشن۔ اگر وہ اوور ڈو کر رہی تھی بیڈ کاپ انٹو روگ کاپ، تو جو نواز شریف صاحب تھے انہوں نے بھی کتنا کنٹریبیوشن کیا کہ ایک پاکستان کے دشمن جو ہمیں روز گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے گھر میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں، غنی کے چمچوں کے ساتھ اور مودی کے چمچوں کے ساتھ۔ تو آپ کے خیال میں یہ سب دیکھ کے آزاد کشمیر کے لوگوں کے کیا ری ایکشن ہوگا؟ مگر اس سے بھی زیادہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے سمجھے ہم وطن اپنے آپ کو سوچتے ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں تو نواز شریف کے بارے میں ان کا کیا سوچ ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہی از مودی، یہ تو مودی کا یار ہے، واقعی وہ یہ کہتے ہیں، بار بار فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا کھیل ہے۔ تو میرے خیال میں ان کا ریجیکشن جو ہوا تھا، یہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی، یہ بالکل پکا ریجیکشن تھا۔ اور مگر سمینہ، کشمیر کے سیٹس نہ صرف آزاد کشمیر کے الیکشن میں، آپ کو پتا ہے کہ ادھر الیکشن ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتا ہے، فیصل آباد میں بھی ہوتا ہے، پنڈی میں بھی ہوتا ہے، جھیلم میں بھی ہوتا ہے، بالکل ادھر بھی انہوں نے سیٹ ہار گئے۔ 9 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے 12 میں سے۔ What I'm trying to say، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تو لگتا ایسا ہے کہ یہ
پٹ گئے ہیں. اتنی بیڈ مس ریڈنگ آف این الیکشنز, یہ پتہ نہیں سیاست دان ہے یہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, الہالی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بیڈ مس ریڈنگ ہے, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این یا یوں کہہ لیجیے مریم کی جانب سے کیمپین ٹھیک نہیں کی گئی, انہوں نے چیک نہیں کی, نبض پہ ہاتھ نہیں تھا عوام کے کہ وہ کیا سننا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا, ہلالی صاحب سمیت نا بہت سارے لوگ ہیں جو مریم نواز کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس سارے معاملے میں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں مریم نواز سے کہیں زیادہ خود میاں نواز شریف ذمہ دار ہیں. وہ کس طرح سے, اب آپ دیکھیں کہ 1990 سے لے کے 2020 تک آپ کی گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی بڑی اچھی چلی ہے, لیکن کوئی بھی پالیسی ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی. اب اگلے 10 سال بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ اگر چل جائے تو وہ ممکن نہیں ہے. اب آپ کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی میں جو کنفیوژن پیدا ہو گیا, دیکھیں اب زبیر صاحب نے جو ہم نے ان کا وہ دکھایا بھی, یا دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں, اب مسلم لیگ نون کے لوگ بھرملا یہ بات کر رہے ہیں. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس بیانیے کے ساتھ جانا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت پریشانی جو ہے وہ تو میاں شہباز شریف کو ہوگی. مسلم لیگ نون کے جو جتنی لیڈرشپ ہے ان کو چھوڑیں, آپ ان کے کارکنوں کو چھوڑیں. میاں شہباز شریف کا آپ دیکھیں, انہوں نے ہمیشہ میاں نواز شریف کو اپنے والد کا درجہ دیا, انہوں نے ہمیشہ ان کو اسی طرح سے سمجھا. اب میاں شہباز شریف اس طرح سے پھنس گئے ہیں کہ وہ نہ اپنے بڑے بھائی کو بالکل چھوڑ سکتے ہیں, نہ وہ اس انداز میں اپنی سیاست کو جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن مارکیٹ میں تو خبریں کافی گرم ہیں کہ وہ استعفیٰ دینے پہ سوچ رہے تھے, پھر حمزہ نے انہیں روکا. سنیں, بات یہ ہے, میں آپ سے عرض کروں, معاملہ یہی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان میاں شہباز شریف ہوں, اس لیے میاں شہباز شریف پریشان ہوں گے کہ اب وہ اگر میاں نواز شریف یہاں استعفیٰ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. میں آپ کو بینگ نوئنگ پالیٹکس آف میاں شہباز شریف یا بینگ اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف سیاست کے لیے سیاست چھوڑنا آسان ہوگا نسبتاً اس کے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں. یہ بڑا مشکل ان کے لیے کام ہے. اچھا, معاملہ یہ ہے کہ اگر اس حد, جی ہلالی صاحب میں بات مکمل کر دوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں, اس حد تک اگر انہیں جانا پڑتا ہے تو آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ پارٹی کو بچانے کے لیے اب کوئی نہ کوئی ڈیسیژن انہیں لینا ہوگا. میاں نواز شریف دیکھیں پہلے بھی 2-3 دفعہ انہیں خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب آپ چیزوں کو سنبھالیں, میرے سے نہیں اس طرح سے ہو پاتا. تو لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ مختلف ڈکٹیٹرز کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں, لیکن وہ ہمیشہ انکاری رہے ہیں, وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہے, انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. ہلالی صاحب, اب آپ کے خیال سے وہ پوائنٹ آ گیا کہ جہاں پہ شہباز شریف صاحب کو اپنا راستہ چن لینا چاہیے, الگ کر لینا چاہیے, یا جو بھی ان کا فیصلہ ہو؟ سمینہ, 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این نون والوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ مریم نواز ابھی کراؤڈ پلر تو ضرور ہے مگر ووٹ گیٹر نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا میری بات. لوگ آتے ہیں ان کا رویہ دیکھنے کے لیے, ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے, ان کے اس قسم کی جو سپیچز کرتے ہیں سننے کے لیے. ہاں تو کراؤڈ لے آتی ہے مگر شی از ناٹ اے ووٹ گیٹر. تو ایک تو اس کی جو اہمیت ہے پارٹی میں میرے خیال میں اس کو کم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, آپ مجھ سے بتائیں, لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہتا, ایک ریزنبلی گڈ رپورٹ ہے کہ اس کا ڈسکشن کچھ ہوا ہے شریفز کے درمیان, اور سنا یہ ہے کہ ریکویسٹ شہباز کے طرف سے گیا تھا یا اس کے گروپ کے یا اس سے خود, کہ اس لڑکی کو 1 سال تک مہربانی سے اب ہٹا دیں. اگر ہم لوگوں نے پالیٹکس کرنا ہے تو ان کو سین پہ آنا نہیں ہے کم سے کم 1 سال کے لیے, پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوگا. اب 1 سال تو بہت لمبا ٹائم ہے پالیٹکس میں, اور میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف ایسے ریکویسٹ کو مانے گا. تو کیا ہوگا یہ جو ان کے لیے اور بھی بدتر ہے. آپ دیکھیں گے اڑیل آدمی ہے نواز شریف, وہ کہے گا نہیں اب میں واپس جا رہا ہوں اس سٹانس پہ جو میں شروع سے پی ڈی ایم موومنٹ جب شروع ہوا تھا میں نے لیا تھا, اور جو میں اتنا پاپولر ہو گیا, اور جو میں اتنے لوگ آنے لگے سننے لگے, اور مانے کہ پریس کو بھی اور ایوری باڈی, اور وہ یہ ہے کہ وہ پھر اٹیک کرے گا اداروں پر,
فوجیوں کو اٹیک کرے گا اور اداروں پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ایسے اگر ایسے یہ چلے تو نواز شریف بھی الطاف حسین کے ساتھ وہ کچھ جلا وطنی کچھ دیر کے لیے نہیں ہوا ہے, یہ پرماننٹلی جلا وطنی ہو جائے گا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این, یہ آپ کی بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے.